السلام علیکم ناظرین، کینسر اسپیشلسٹ کلینک کی طرف سے میں ہوں سائمن زان اور میرے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر رانا عتیق انور خان جو کہ کلینکل آنکولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور آپ یہ بتائیں کہ کتنے سالوں سے آپ کینسر کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں؟ میں نے بیسک ٹریننگ جو ہے وہ 2008 میں سٹارٹ کی تھی نشتر ہاسپٹل سے، اور یہاں پر میں نے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد 2013 میں 2013 میں شوکت خانم چلا گیا تھا جہاں میں نے 1 سال گزارا، اور وہیں پہ رہتے ہوئے میں نے اپنا FCPS جو ہے آنکولوجی میں وہ کمپلیٹ کیا، وہاں سے پاس ہوا۔ اس کے بعد میں 3 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا تھا، 2014 سے لے کے 17 تک، جہاں میں نے جدہ میں ایک ہاسپٹل میں کام کیا، اور فوراً جو ایکسپیرینس ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، وہ میں نے گین کیا وہاں سے۔ اس کے بعد میں واپس 2017 میں آیا اور نشتر کو دوبارہ جوائن کیا ایز اے کنسلٹنٹ، اور 2017 سے میں نشتر میں ہی ہوں، اور اب میں وہاں پر کینسر ڈپارٹمنٹ کا ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں۔ باقی بات ہے کہ کتنے سالوں سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 2013-14 سے میں اس فیلڈ میں پیشنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تقریباً 12-13 سال ہو گئے۔ کینسر کے مریضوں کو ہم اپنی خدمات دے رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ آپ کو بہت ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے، تو آپ کے خیال سے جب مریض آتا ہے، جب اس کی تشخیص ہوتی ہے کینسر کی، تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے مریض کا؟ سب سے پہلے جب پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا، تو کینسر چونکہ نام ہی ایک خوفناک چیز کا نام سمجھا جاتا ہے ابھی تک، اور جس پیشنٹ کو پتہ چلے اس کو کینسر ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مر گیا، نا امیدی، آپ کے پاس زندگی نہیں ہے، ٹائم کم ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کینسر جو ہے یہ لا علاج بیماری ہے، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب سے پہلے ہمارے پیشنٹس کے اندر یہ رد عمل ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم لوگوں کی اویئرنیس کم ہے۔ ہم نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے ڈاکٹرس کمیونٹی کو جو ہمیں ریفر کرنا ہے، ان کو ہم نے ابھی تک پراپر اویئرنیس نہیں دی کہ کینسر اب لا علاج نہیں بلکہ ایک قابل علاج بیماری بن چکا ہے۔ تو آپ کے خیال میں عوام میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا پائی جاتی ہے کینسر کے حوالے سے؟ جو میں نے پہلے بتایا کہ کینسر لا علاج ہے، کینسر کا علاج کرائیں گے تو کینسر کا علاج جو ہے اس میں بہت نقصانات ہیں، تکالیف والا کینسر کا علاج ہے، کینسر کے علاج کرنے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ لا علاج ہے؟ نہیں، کینسر اب لا علاج نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب کینسر لا علاج تھا، اگر ہم بات کریں 60-70s میں، جب ہمارے پاس سہولیات نہیں تھی، نئی دوائیوں کا موجود نہیں تھا، ریڈیشن کی فیسلٹی ایسی نہیں تھی۔ اب تو تقریباً 70% کینسر جو ہے وہ قابل علاج ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ علاج کس سٹیج پہ کیا جا رہا ہے، علاج کس سٹیج پہ تشخیص ہو رہا ہے۔ جتنا جلدی مرض کی تشخیص ہوگی اتنا جلدی علاج ہوگا اور 100% پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کینسر جو ہے وہ لا علاج ہے یا ہر کینسر جو ہے اس کا علاج ممکن ہے۔ ساری چیزوں کا انحصار جو ہے وہ جلد تشخیص پر۔ اچھا، لوگ جو ہیں ڈرتے بہت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کینسر ہو جائے تو زندگی ختم، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کینسر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 70% کینسر ایسے ہیں جن کو اگر پراپر علاج ملے تو وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تو کینسر لا علاج نہیں ہے، اور پیشنٹ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے کینسر ہیں جس میں اب ہم اگر دیکھیں سب سے کامن جو کینسر ہے بریسٹ کینسر یہ رہتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے کامن کینسر ہے، تقریباً ہر 7ویں-8ویں عورت کو کہتے ہیں کہ اب کینسر ہو رہا ہے۔ اتنے زیادہ جو ہے نمبرز ہیں کینسر کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹ آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے، آپ کے اپنے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوں گے۔ بریسٹ کینسر جو ہے وہ قابل علاج ہے، اگر وہ پہلی، دوسری، تیسری سٹیج پہ آ جائے تو علاج سے مکمل صحت یابی ہو سکتی ہے۔ مردوں میں کامن کینسر ہے پروسٹیٹ کینسر، اس میں پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، علاج کے ساتھ پیشنٹ مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لمفوما ہم نے سنا ہوگا نام، گلٹیو کینسر ہے، قابل علاج بیماری ہے۔ بچوں کے بہت سارے کینسر ہیں جن کو اگر بر وقت ٹریٹمنٹ ملے تو 100% کیور ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا ہر کینسر کا علاج کیموتھراپی کے ہی ذریعے کیا جاتا ہے یا کوئی اور بھی اس میں ہے چیزیں؟ کینسر کا علاج 3 طرح سے ہوتا ہے: سرجری، کیموتھراپی، ریڈیشن، اور اب ایک چوتھا علاج ہے آنکوتھرمیا، جو ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور میں آپ کو اس میں تفصیل میں بتاؤں گا کہ آنکوتھرمیا یہ چوتھا علاج ہے کیا۔ 3 علاج جو کہ آلریڈی لوگوں کو پتہ بھی ہے، اویلیبل ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک علاج کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹریٹمنٹ ہر طرح کے کینسر کو ٹھیک کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کینسر کے علاج میں یہ تینوں طرح کے قسم کے جو علاج ہیں یہ یوز ہوتے ہیں،
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سا کس ٹیومر کے لیے ضروری ہے اور کون سا کس نمبر پہ استعمال ہونا ہے. کچھ کینسر ایسے ہیں جو ارلی اسٹیج پہ ہیں تو صرف سرجری ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ کینسر ایسے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ سرجری سے پہلے ریڈیشن لگنی چاہیے شعائیں، تو یہ کینسر کم ہوگا، چھوٹا ہوگا یا ریڈیوس ہو جائے گا سائز میں، تو ہم اس کی سرجری کریں گے تو یہ مکمل جسم سے نکل جائے گا، پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. بریسٹ کینسر ایسے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے کیمو تھراپی کو پریفر کرتے ہیں. کیمو تھراپی لگے، ڈاؤن اسٹیج جسے کہتے ہیں کہ کینسر کا سائز کم ہو، پھر اس کے بعد پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی کہ تینوں طرح کے جو علاج ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں شامل ہو ہوتے ہیں. کسی میں ایک، کسی میں دو طرح کے، کسی میں تینوں طرح کے کینسر کے علاج استعمال ہوتے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے اونکوتھرمیا کا کہا ہے، تو یہ اونکوتھرمیا کیا مشین ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اونکوتھرمیا بیسیکلی کوئی نیا علاج نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں اس علاج کی کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. یہ علاج پچھلے کوئی 10-15 سال سے پراپر ایز اے ٹریٹمنٹ یوز ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، آسٹریلیا میں اور ساؤتھ. لیکن یہاں پر پاکستان میں ہمارا کلینک جو کینسر اسپیشلسٹ کلینک، یہاں یہ پہلا کلینک ہے جہاں پر ہم نے اونکوتھرمیا کی مشین جو ہے وہ انسٹال کی ہے. اونکوتھرمیا بیسیکلی جو ہے ایک ہیٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہائپر تھرمیا بیسڈ کینسر تھراپی. ہائپر تھرمیا بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ہیٹ پروڈیوس کریں، ٹمپریچر باڈی کا بڑھا دیں. بیسیکلی پوری باڈی کا ٹمپریچر نہیں بڑھانا، ہم نے اس میں کینسر کے سیلز کا ٹمپریچر اتنا بڑھا دینا ہے کہ وہ ٹمپریچر اس کینسر سیلز کے لیے موت کا سبب بن جائے، وہ ختم ہو جائے. تو ہائپر تھرمیا میں ہم بیسیکلی مینیپولیٹ کرتے ہیں اس ایریا جو ہمارا انٹرسٹڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ کینسر ہوتا ہے، اس ایریا کے اندر ہم ٹمپریچر بڑھا کر اس کو ایک خاص ٹائم تک پرسسٹ کرتے ہیں. ایک خاص دورانیہ رکھا جاتا ہے 30 منٹ، 40 منٹ، 60 منٹ، جس میں وہ ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے اس ایریا کے اندر جہاں پر کینسر سیلز کو اتنا ٹمپریچر دیا جاتا ہے، اور وہ کینسر سیلز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اونکوتھرمیا کوئی ایک سیشن نہیں ہوتا، یہ بھی شوق کی طرح اس کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کیا جاتا ہے جس سے کینسر سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اکیلا بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کیمو اور ریڈیشن کے ساتھ ملا کر بھی ایز اے کمپلیمنٹری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کیا کینسر صرف جینیٹک بیماری ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو غلط بات ہے. کینسر جینیٹک بیماری ہے کیونکہ صرف 5% 10% کیسز کہہ سکتے ہیں جن کو موروثی کینسر کہتے ہیں، یا تو وہ کہیں جینیٹیکلی بائی برتھ پیشنٹ میں چینجز آئی ہیں جو آگے چل کے کینسر میں تبدیل ہو رہی ہیں، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ فیملی میں کینسر چل رہا ہے. جیسے بریسٹ کینسر جو ہے وہ فیملی میں آتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹیکلی یہ شفٹ ہو رہا ہے. اور لیکن میجورٹی کینسر جو ہے وہ کسی ریزنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے کہ ریزنس کیا ہیں، کون سی ایسی ہمارے ماحولیاتی چینجز آ رہی ہیں یا ہمارے ڈائٹ یا ہماری لائف اسٹائل میں چینجز ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. صحیح. اور یہ کینسر بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے یا رینڈم چھوٹے بڑے سب میں ہوتا ہے؟ کینسر ہر عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور ہر عمر کے کینسر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور آپ کے خیال سے کینسر کا جو علاج ہے اس میں مریض کو کافی تکلیف ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کا جب علاج کیا جاتا ہے تو اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے مریض علاج کے لیے نہیں آتا. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جو کینسر کے علاج میں پرابلمز ہیں وہ لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتے ہیں. اوبیسلی ہمارے کینسر کے کچھ ٹریٹمنٹ کے کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے عارضی ہوتے ہیں. ان میں کوئی ایسی ہم چیز نہیں کہتے کہ پرماننٹ ہو. جیسے کیمو تھراپی لگتی ہے، لوگوں کے بال گر جاتے ہیں، ناخون کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اسکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ کینسر کا جو علاج ہے کیمو تھراپی بیسیکلی کرتی کیا ہے، کینسر کی جو کیمو تھراپی ہے وہ جسم کے اندر جا کر وہ تمام سیلز جو ڈیوائڈ ہو رہے ہیں 1 سے 2، 2 سے 4 میں کنورٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کینسر کے سیلز ہیں چاہے وہ نارمل سیلز ہیں، ان تمام ڈیوائڈنگ سیلز کو کل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے ہمارے جسم میں جو جسم کا سیل بار بار ریپیئر میکانزم میں سے گزر رہا ہے، جس میں ہمارے بال گرتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، اسکن آپ نے دیکھا ہوگا زخم بنتا ہے، نئی اسکن آ جاتی ہے، نیلز آپ کاٹتے ہیں تو وہ نئے نیلز آ جاتے ہیں. تو جو جسم کا حصہ نیچرلی جو ہے ریپیئر میں آ رہا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں چونکہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بال گر گئے تو بال آئیں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. کیمو تھراپی جس دن ختم ہوگی اس کے بعد پیشنٹ کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے سے نیلز نہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تمام عارضی پرابلمز ہیں جو ڈیورنگ ٹریٹمنٹ یعنی کہ دوران علاج آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. علاج ختم ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں
ریورس ہو جائیں گی, بیک ہو جائیں گی, پیشنٹ دوبارہ نارمل لائف پہ آ جائے گی, اس کی باڈی کے اندر آنے والی تمام چینجز چینج ہو چکی ہوں گی. تو اس چیز کا کہنا کہ کینسر کے علاج کے نقصان آتے ہیں تو وہ ایک متھ ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں لا علمی ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, لوگ اسی وجہ سے جو ہے نا جڑی بوٹیاں اور دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے, تو اس سے بھی علاج ممکن ہے کینسر کا؟ دیکھیں, جڑی بوٹیوں کا اور اس طرح کی دوائیوں کا تو مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے, لیکن ابھی تک سائنٹیفکلی کوئی بھی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کرنا ثابت نہیں ہو سکا. ابھی تک جو سائنٹیفکلی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے وہ کیمو تھراپی, شعاعیں اور سرجری میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے علاوہ کونکوتھرمی بتایا. لیکن یہ کہ جڑی بوٹیوں کے اندر اوبویسلی بہت ساری ہماری کینسر کی میڈیسن بھی ہے جو کہ پلانٹ ایکسٹریکٹس سے بنتی ہیں, بٹ ایک پروسیس ہے, اس سے گزر کر اس کو اس صورت حال میں کریٹ کیا جاتا ہے یا میڈیسن میں کنورٹ کیا جاتا ہے کہ جو کینسر کی ٹریٹمنٹ کر سکتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جڑی بوٹیوں سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے. تو ابھی تک آپ کے پاس کتنے ایسے مریض ہیں جنہوں نے اپنا علاج جو ہے وہ کامیابی سے مکمل کروایا؟ الحمدللہ بہت سارے پیشنٹ ہیں. اگر ہم اپنی پرسنٹیج نکالیں تو ہمارے اس کلینک پر آنے والے پیشنٹ میں سے تقریباً 80 to 90% پیشنٹ ہیں جو اب تک جو اپنا علاج کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وہ صحتیاب ہو چکے ہیں. صحیح. تو کینسر کا علاج یہاں پاکستان میں موجود ہے یا باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پہلے جانا پڑتا تھا, لیکن اب تو پاکستان میں بہت سارے سینٹرز بن گئے ہیں اور تقریباً اب ہر جگہ پر ہی کینسر کی تمام ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. چاہے وہ آپ ملتان لے لیں, لاہور لے لیں, اسلام آباد, سیم ٹریٹمنٹ. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں گا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ ایک گائیڈ لائنس کے تھرو کیا جاتا ہے, پراپر ریسرچ کے بعد ایک ٹریٹمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ چاہے کسی اسلام آباد, کراچی کسی بڑے سینٹر پہ چلے جائیں, چاہے آپ ملتان میں آ جائیں, کینسر کا علاج سیم ہو رہا ہوگا. ایسی بات نہیں کہ ہم ہائر سینٹر پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کوئی بہت بڑی اور بہت اچھی دوائی لگ جائے گی, انہوں نے بھی وہی دوائی لگانی ہے, ہم نے بھی لگانی ہے. ٹریٹمنٹ ہمارا سیم ہوتا ہے, پروٹوکول سیم ہے. اس لیے شہر یا سینٹر کے بڑا ہونے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. بیسیکلی ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو فالو کرنا ہے کہ پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ ہے کون سا. اور اگر مریض جو ہے ابتدائی اسٹیج پہ پہنچ جائے کینسر کی تو اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے % چانس ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اسٹیج 4 کینسر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جسم میں پھیل جانا, لوگ اس کو آخری اسٹیج کہتے ہیں, ہم اسے اسٹیج 4 کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کا جو کینسر ہے وہ اپنی جگہ سے نکل کر جسم کے کسی حصے میں پھیل جاتا ہے, جگر میں, پھیپھڑوں میں, ہڈیوں میں, دماغ میں. تو جب جسم میں کینسر پھیلتا ہے تو وہ بیسیکلی بلڈ میں شامل ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب چونکہ بلڈ میں شامل ہو چکا ہے تو ہم کینسر کو ظاہری طور پہ ختم بھی کر لیں گے, لیکن کینسر جو ہے وہ کسی ٹائم بھی دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن پہلی 3 اسٹیجز میں اگر پیشنٹ کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جائے پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ سب سے کامیاب علاج کون سا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کیمو, شعاعیں, سرجری, اور چوتھے نمبر پہ اونکوتھرمیاں. ہر علاج کی اپنی اہمیت ہے. میں کسی علاج کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دوسرے پہ امپورٹنٹ ہے یا زیادہ بہتر ہے. ہر علاج ڈفرینٹ اسٹیجز میں اپنی اہمیت رکھتا ہے. ہم جس جگہ بیٹھے ہیں کینسر اسپیشلسٹ کلینک پہ, اس کی کیا خاص بات ہے؟ کینسر اسپیشلسٹ کلینک بیسیکلی 2018 میں ہم نے یہاں پہ ڈیولپ کیا تھا ملتان میں, اور اس وقت ملتان میں پرائیویٹ ایک انڈیپینڈنٹ کینسر سیٹ اپ کی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ملتان میں. تو ہم نے یہ بالکل علیحدہ سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پرائیویٹ کلینک سیٹ اپ تیار کیا ہے جہاں پر پیشنٹ کو ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ دونوں فیسلٹیز ملتی ہیں. ہمارے اس کینسر اسپیشلسٹ کلینک پر پیشنٹ آتا ہے, اس کو لیبورٹری ڈائگنوسس اور باقی ڈائگنوسس وہ بھی یہاں پہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کو یہاں پر کیمو تھراپی لگائی جاتی ہے, کنسلٹیشن دی جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اونکوتھرمیاں جو پاکستان کا پہلا کلینک ہے وہ بھی اس کینسر اسپیشلسٹ کلینک پر ہی اسٹارٹ ہوا ہے, وہ بھی یہیں پر آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ریڈیشن کی فیسلٹی بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. تو آپ مریض کو مکمل رہنمائی کے حوالے سے کیسے اس کی مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے, پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ریفر ہوا ہوتا ہے یا پھر وہ اپنی رپورٹس لے کے کینسر کے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے. تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے بیسیکلی اس کے پاس ڈائگنوس بنا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے کینسر ہے کسی بھی جگہ پہ. وہاں سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اسٹیج بن چکی ہے, یہ کس اسٹیج کا کینسر ہے. اگر اس کی اسٹیجنگ ورک پورا نہیں ہوا تو ہم اس کے جو ضروری ٹیسٹ ہے وہ کرواتے ہیں. اور جیسے ہماری اسٹیج پوری ہوتی ہے مکمل, 1st, 2nd, 3rd جو بھی اسٹیج بنے گی اس کے مطابق پھر ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کے مطابق کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کیا اسٹیج ہے, آپ کو کس کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے.
کون سا پہلے ٹریٹمنٹ ہوگا, کون سا بعد میں ہوگا, کون سا اینڈ میں ہوگا, آپ کو کتنے سال فالو اپ پہ رہنا پڑے گا, کوئی میڈیسن کتنے لمبے عرصے کے لیے یوز کرنی ہے, یہ سارا پلان پہلے دن بیٹھ کے پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے. اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اس علاج کو اپنے اندر ریاض کر لیں, اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد پیشنٹ کو تمام کوشچن کے جواب دینے کے بعد جب پیشنٹ مینٹلی طور پہ تیار ہوتا ہے پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر جس کو کینسر ہو گیا جلدی قدم اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے اگر وہ جلدی قدم اٹھا لیتا ہے علاج کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں ایک ہی سلوگن ہے, ارلی ڈیٹیکشن سیف لائف. کیا مطلب ہے؟ جتنا جلدی ڈائگنوز ہوگا اتنا جلدی چانس ہے کہ آپ 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو جو پیشنٹ جتنا جلدی ہمارے پاس آئے گا ہمارے پاس اتنا زیادہ مواقع ہے کہ ہم اس کو 100% کیور کر سکتے ہیں. تو اس سے نجات کے لیے پہلا قدم ہونا کیا چاہیے؟ اسکریننگ, کینسر کی اسکریننگ, کینسر کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے. ضروری نہیں کہ ہر پبلک کا بندہ میرے پاس کلینک پہ آئے پوچھنے کے لیے. آگاہی کے لیے آپ کے پاس بہت سارے الیکٹرانک میڈیا پہ معلومات ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. بہت سارے اسکریننگ میتھڈس ہیں جو آپ کو تقریباً بتایا جاتا ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے. تو بیسیکلی پہلا قدم جو ہے نا کینسر کے اندر وہ ہے اسکریننگ. اگر ہم اسکریننگ کرتے ہیں بہت سارے کینسر اسکریننگ میں ڈائگنوز ہو جاتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. اسکریننگ میں مجھے پتا چلا مجھے کینسر ہے, اور چونکہ وہ ارلی اسٹیج پہ تھا تو اسکریننگ سے پتا چلا, جیسے میں نے پہلے بتایا 100% کیور ہو جائے گا, مے بی شاید سرجری سفیشینٹ ہو, کیمو لگوانی نہ پڑے. لیکن اگر پیشنٹ اسکریننگ نہیں کراتا تو پیشنٹ کو کینسر اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ اپنے سمٹم شو کرتا ہے. اور ایک کینسر جو ہے وہ ظاہر ہونے سے پہلے کئی سال لیتا ہے. ایسی بات نہیں کہ آج کینسر ہوا کل آپ کو پتا چل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ جس پیشنٹ کو آج کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اس نے 2-3 سال لیے ہو کینسر اس اسٹیج پر آنے کے لیے کہ وہ ظاہر ہو اور پیشنٹ کو کچھ سمٹمز آئیں, پیشنٹ آ کے ٹیسٹ کرائے کہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے اور ہم کہیں گے آپ کو کینسر ہو گیا. تو اس لیے اسکریننگ وہ میتھڈ ہے جو پیشنٹ کو کینسر کے سمٹم آنے سے پہلے بتا سکتا ہے کہ تمہیں کینسر ہو گیا یا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی مریض یا اس کے گھر والے اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایک تو میں نے ابھی آپ سے بات کی اسکریننگ پہ توجہ دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنے نزدیکی کسی ڈاکٹر سے بات کریں. اگر آپ بہت زیادہ کانشیس ہیں یا آپ کو کیسے پرابلمز آ رہے ہیں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے. فرسٹ پہلا قدم اسکریننگ ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کینسر کا بر وقت علاج. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو کینسر ہے, اسے گھر نہیں بٹھانا ہوگا, اس کو اپنے اگلے دن ہمارے پاس لے کر آنا تاکہ اس کا ٹائملی علاج شروع ہو. ہوتا کیا ہے, پیشنٹ کا کینسر ڈائگنوز ہوا, فیملی ڈسکشن میں چلی جاتی ہے, ایک مشورہ, دوسرا مشورہ, تیسرا مشورہ, ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, کینسر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے اور کسی بھی ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہے. 4-5-6 مہینے ضائع کر دیے, پہلی سٹیج کا کینسر تیسری سٹیج میں کنورٹ ہو گیا, ہمارے پاس آیا تو پھر ہم اس کو وہی بات کریں گے جو 3rd سٹیج کے مطابق ہے, تو پیشنٹ پھر پریشان ہوتا ہے. یہی پیشنٹ جس پر اس کو پتا چلا تھا فوراً رابطہ کرتا تو شاید ہم پہلی سٹیج پہ اس کو 100% کیور کر چکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پہلی پوڈ کاسٹ. تو انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے ہماری نیو پوڈ کاسٹ آیا کرے گی, اور اسی پوڈ کاسٹ میں ہم کینسر کے حوالے سے آپ کو مزید اچھی سے جو ہے رہنمائی فراہم کیا کریں گے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا اونکوتھرمیا کے بارے میں, تو انشاءاللہ ایک پراپر ہم پوری جو ہے پوڈ کاسٹ بنائیں گے جس میں ہم بالکل پراپر جو ہے اونکوتھرمیا کے بارے میں ہر ایک چیز بتائیں گے کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور وہ جدید مشین کیسے ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں وہ صرف ہمارے پاس یہاں ملتان میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کلینک پہ. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.